لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سفر معراج کے متعلق، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے متعلق۔ رجب شریف کا ماہ مقدس ہے اور آج آنے والی جو شب جمعۃ المبارک کی یہ رجب شریف کی 26ویں رات ہے، اور کل جو انشاءاللہ تعالی رات 27ویں رات ہے۔ تو اس 27ویں رات کو مشہور قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ رجب شریف کے کچھ اپنے بھی فضائل ہیں، کچھ اس کے نوافل ہوتے ہیں۔ 27ویں رجب کا روزہ، یہ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو رہ گئی ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی الگ گفتگو ہوگی۔ پچھلی جو نشست ہوئی ہے، ایک نشست ہماری گزر چکی ہے، اس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کیوں عطا فرمائی، اس کی کیا حکمتیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج اس لیے عطا فرمائی تاکہ اپنے حبیب کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا دیں۔ اصولی طور کے اوپر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، موجودہ دور کے کچھ مفکرین ہیں، نام نہاد مفکرین ہیں، وہ اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو معراج ہے، یہ معراج منامی ہے، یعنی خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معاملات سارے دکھائے۔ خواب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، بعبدہ، اپنے عبد خاص کو، اپنے عبد خاص کو۔ اور عبد کا اطلاق ہوتا ہے روح محل جسد، یعنی جسم بھی ساتھ ہو اور روح بھی ساتھ ہو۔ اس واقعے کا جو سفر ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی دیکھیں نا، کسی مخلوق کے بس کے اندر تو یہ بات نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کرے، اتنا طویل سفر کرے، پھر تھوڑی سی لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے کے اندر اتنی لمبی طویل مسافت سیر کرے اور پھر واپس آ جائے۔ یہ تو کسی مخلوق کے بس اتنے مشاہدات وہ کرے، ان مشاہدات کو بیان کرے۔ پھر ایک روایت کے مطابق بستر کا گرم ہونا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور رات کے حصے میں سیر کر کے واپس بھی آ جائیں، تو یہ تو مخلوق کے بس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز، اس سفر کا آغاز لفظ سبحان سے فرما دیا کہ مخلوق کے لیے یہ عیب ہے کہ ایسا وہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو بے عیب ذات ہے۔ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس طرح نہ کر سکے تو یہ عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات کے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو یہ سب کچھ کرانے کے اوپر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لفظ سبحان سے آغاز فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معراج خواب کے اندر ہوتی تو پھر مکے کے جو لوگ تھے مرتد کیوں ہو گئے تھے؟ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیوں کیے؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کیوں فرمایا کہ آپ بتائیں ذرا بیت المقدس شریف کی نشانیاں، آپ بتائیں کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں، ہمارا فلاں قافلہ گیا تھا، اس قافلے کی کیا صورتحال ہے؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کیوں سوال کیے؟ پھر قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ کئی لوگ مرتد ہو گئے یہ واقعہ سن کے، انہوں نے کہا یہ ہم کسی صورت کے اندر تسلیم نہیں کر سکتے کہ ایک عبد ہے، ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، راتوں رات اس کو اللہ تعالیٰ سیر کرائے اور اتنی طویل مسافت وہ طے کر کے واپس آ جائے۔ یہ واقعہ سن کے کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ تو دیکھیں نا، خواب کے اندر تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خواب کے اندر تو آپ گھر کے اندر، یہاں پر آپ کا یہ جو گاؤں ہے کالو خرد، اس کے اندر آپ سوئے ہوتے ہیں، خواب کے اندر آپ کراچی پہنچ جاتے ہیں، خواب کے اندر آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، حرمین شریفین پہنچ جاتے ہیں، برطانیہ پہنچ جاتے ہیں۔ خواب کے اندر تو کوئی بھی شے محال نہیں ہے۔
اگر حضور خواب کا فرماتے تو کسی نے اعتراض ہی نہیں کرنا تھا۔ ان لوگوں کا اعتراض کرنا، سوالات پوچھنا، مرتد ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسد یعنی اپنی بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیر عطا فرمائی۔ ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بھی سوال ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج، ہاں ایک بات اور بھی ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے 32 یا 33 مرتبہ، 32 یا 33 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے، اور 31 یا 32 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج منامی ہوئی ہے، خواب کے اندر ہوئی ہے۔ اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات کے اندر کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو 31 یا 32 مرتبہ معراج جو تھی وہ منامی تھی، خواب کے اندر تھی، اور ایک دفعہ پھر یہ جس کا سفر آج ہم بیان کرنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بیداری کے اندر عطا فرمائی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، اس معراج میں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور سب سے بڑا اور مرکزی سوال ہے سفر معراج کے اندر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو بعض مفسرین والنجم اذا هوى ما ضل یہ سورہ نجم کی جو آیات بینات ہیں، ان کی جو ضمائر ہیں وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹائی ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ اختلاف تو ہے، قطعی الثبوت، قرآن سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، لیکن سارے کا سارا قطعی الدلالت نہیں ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ضمائر ہیں یہ لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کو اس لیے اس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حضور دیکھ لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی دیکھیں نا، معراج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا مجموعہ ہے، حضور کی فضیلت ہے، حضور کی عزت ہے، شرف ہے۔ تو معراج کے اندر حضور جا کر اگر معراج کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کر جبریل کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فضیلت ہے؟ جبریل تو حضور کے خادم ہیں، حضور کے امتی ہیں، جبریل تو حضور کے نوکر ہیں، تو مالک آقا یہ جائے اتنا طویل سفر کرو اور اپنے غلام کو دیکھ کر آئے، اس کے اندر تو غلام کی فضیلت ہے۔ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 2 دفعہ جبریل کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ یہ بھی انشاءاللہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر وقت بچا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق 4 مذاہب ہیں، اور ان کو صاحب نبراس نے نقل کیا ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ اس سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ایک مذہب یہ۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے لیکن سر کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دوسرا مذہب یہ۔ پہلا مذہب کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، بعض صحابہ کا اور بعض تابعین کا، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور تیسرا مذہب توقف کا ہے، تیسرا مذہب توقف کا ہے، خاموشی اختیار کرنا۔ یعنی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، اور فرماتے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں دیکھا ہے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، توقف۔ یہ 3 قول ہے، اور چوتھا جو قول ہے وہ جمہور کا ہے، یعنی اکثر صحابہ پاک کا، اکثر تابعین کا، اکثر اولیاء اللہ کا، اکثر محدثین کا، اکثر فقہاء کا۔ جمہور کا یہ قول ہے، جمہور یہ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ جمہور کا قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو نقل کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شرح مسلم کے اندر نقل کیا ہے
اسی طریقے سے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدارج النبوہ کے اندر نقل کیے اور غالباً اشۃ اللمعات کے اندر نقل کیے. ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مرقات کے اندر نقل کیا ہے. فرما جمہور صحابہ کا، تابعین کا، فقہاء کا، صوفیاء کا، علماء کا، اولیاء اللہ کا یہ موقف ہے جمہور کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے. یہ چند ضروری اور اصولی باتیں تھیں. اب اس سے آگے جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. دیکھیں اس آیت، ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سفر کا تعین فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے پورے اس طول کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، سفر کا اختتام کہاں پر ہوا، سفر کتنی دیر کے اندر ہوا، سفر رات کے وقت تھا یا دن کے وقت تھا، سفر کرانے والا کون ہے، سفر کرنے والے کون ہیں. اور یہاں پر سفر کا لفظ ویسے بولنا نہیں چاہیے، اسرا کا لفظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سیر کروائی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی. کیونکہ بتائیں کیا سفر جو ہوتے ہیں نا، سفر یہ سفر تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے. جو سفر بعض بندہ مجبوری کے اندر کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے متعلق فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سفر جو ہوتا ہے یہ مصیبت کا ٹکڑا ہوتا ہے، مصیبت کا ٹکڑا ہوتا ہے. یہ انسان کو کھانے پینے سے، عبادات سے روک دیتا ہے. لہٰذا سفر کے اوپر پہلے تو جائیں نہیں بلا ضرورت. اگر آپ کی ضرورت ہے سفر کے اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں اور پھر جلدی اپنے گھر واپس آ جائیں. سفر ظاہری سی بات ہے مصیبت کا ٹکڑا ہے. راستے کے اندر کتنی نہ بندہ صحیح انداز کے اندر وضو کر سکتا ہے، نہ بندہ صحیح دل جمی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور کچھ اوراد وظائف ہوتے ہیں، روزے کے مسائل ہوتے ہیں، بیمار بندے کے مسائل ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کو مصیبت کا ٹکڑا قرار دیا ہے. تو یہاں پر سفر نہیں بلکہ اسرا، اللہ تعالیٰ سیر کروائی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو. کیونکہ سیر جو ہوتی ہے نا وہ کچھ جس طرح آپ کہتے ہیں نا میں سیر کے لیے نکل، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، مختلف مقامات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آپ نظارہ کرتے ہیں. لہذا یہاں پر سفر کا لفظ نہیں، یہاں پر سیر کا لفظ ہے. اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے بندہ خاص کو میں نے سیر کروائی ہے. لفظ سبحان کی جو حکمت ہے شروع کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتہائی قلیل وقت کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا عظیم الشان طویل ترین سیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر حضور علیہ السلام رات کے حصے کے اندر واپس آ جائیں، یہ بات عادتاً محال ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح نہیں کر سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے آغاز فرمایا سفر کا کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سیر کروانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. تم نہیں کر سکتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو ہر عیب سے پاک ہے. تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، تم عاجز ہو، اور عجز کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس نے سیر کروائی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو. اللہ اکبر اللہ. اچھا دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، دیکھیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے میقات کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے میقات کے اوپر. لیکن یہاں پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر کے اندر آرام فرمائیں، حتیم کعبہ کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام فرمائیں. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول چلیے آج اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. اور یہاں پر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر عبد کا لفظ استعمال فرمایا، بے عبدہ، بے رسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا بے عبدہ، بے عبدہ. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا، یہ سارے مقامات میں سے سب سے بلند ترین مقام ہے. بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا بندہ ہونا،
یہ تمام مقامات میں سے جو مراتب انسانی ہیں، مدارج انسانی ہیں، ان انسانی مراتب میں سے، ان درجات میں سے سب سے بلند ترین جو رتبہ ہے وہ بندہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آسمانوں کے اوپر گئے ہیں نا، تو ان کے متعلق کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ان کو گمراہ ہو گئے ان کے متعلق کہ ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کہہ دیا، کبھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کبھی کیا کہہ دیا۔ فرمایا کوئی کتنی بلندیوں کے اوپر چلا جائے، کتنے مقامات اور مدارج طے کر لے، وہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے سے وہ باہر نہیں ہوتا۔ تو ان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رد بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھیں نا دوسرے آسمان کے اوپر زندہ ہے نا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر لامکان تک اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے اندر پہنچے، اور کس شان سے پہنچے؟ بعبدہ، بندگی کی شان کے ساتھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو اللہ تعالیٰ نے سیر فرمائی۔ یہاں پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی طرف فرمائی ہے، بعبدہ، میرا بندہ، عبد خاص، حضور کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، حضور محمد مصطفیٰ کی نسبت اپنی طرف فرمائی، میرے بندہ خاص۔ کہیں پر فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافٍ عَبْدَهُ، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اذ قال ربک، اپنی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف فرماتے ہیں، یعنی کہیں پر اللہ تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں، اور کہیں پر فرماتے ہیں اذ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا، اپنی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف فرماتے ہیں۔ تو کہیں پر اپنی نسبت کی، کہیں پر ان کی نسبت اپنی طرف کر کے مخلوق کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ میں رب محمد مصطفیٰ کا ہوں، محمد مصطفیٰ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، یہ بات ذہن کے اندر ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا ہے، ذات مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا، اور باقی ساری جو مخلوق تھی اللہ تعالیٰ نے حضور اور حضور کے غلاموں کی خدمت کے لیے ان کو مختص فرما لیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب قلوب کے اوپر نظر دوڑائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق، تو ان تمام قلوب میں سے سب سے بہتر جو قلب تھا وہ قلب مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس قلب کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے لیے چن لیا۔ باقی قلوب کے اوپر نظر دوڑائی تو سب سے بہتر جو قلوب تھے وہ حضور کے صحابہ کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ تو یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مصطفیٰ کو اپنے لیے رکھا، اور باقی ساری جو دنیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خطاب کر کے فرمایا کہ جو راستہ میں نے بتایا، میرا جو بتایا ہوا صراط مستقیم ہے، جو راستہ جو ہدایت میں نے بتائی ہے، جو اس ہدایت کے اوپر چلے تو اس کی نوکرانی بن کر اس کے پیچھے چلنا، اور جو اس راستے سے دور چلا جائے فرمایا تو اس کو تھکا دینا۔ تو آج بھی دیکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت عطا فرماتا ہے، دنیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے تو اس کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو ہدایت ہے اس کی پیروی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دنیا کے جو ان کے کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو منتشر فرما دیتا ہے، بکھر جاتے ہیں سارے کام ان کے، اور وہ ایک ایک کام کے لیے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ کتنی طویل مشقتیں برداشت فرماتے ہیں۔ چوتھی بات یہ یاد رکھے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلاً، رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کو یہ سیر عطا فرمائی، رات کے کچھ حصے کے اندر، وعلیکم السلام، رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیر عطا فرمائی ہے۔ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے، اور مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس چلے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس چلے گئے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے سیر فرمائی۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں،
دن کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر معراج عطا فرمائی جاتی دن کے وقت تو پھر تو سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سیر اس لیے فرمائی تاکہ غیب کے اوپر ایمان برقرار رہے. دیکھیں نا, رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا نا کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے یہ سیر عطا فرمائی ہے. تو دن کے وقت کرواتے تو یہ جو امتحان تھا لوگوں کا یہ باقی نہ رہتا. لوگوں کا امتحان مقصود تھا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. تو پھر میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں کس طرح ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کیا تھا کہ مرتد ہو گئے تھے. اس واقعہ معراج کو سن کر بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے. ابو جہل نے دروازے کھٹکھٹائے, گھر گھر جا کر اٹھا کے دیکھیں, قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شفا شریف کو اور دیگر کتب سیرت سب کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابو جہل گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے, یہ دیکھو کیا دعویٰ کرتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں نے سیر کی, اللہ کی قربتوں کے اندر گیا ہوں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا ہوں, اتنے دنوں کی یہ مسافت ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جا کر کہنے لگا, یہ ابو جہل جا کر کہنے لگا آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کا کچھ حصہ ہے, رات کے کچھ حصے کے اندر میں نے اتنی سیر کی ہے, تو کیا یہ بات مانی جا سکتی؟ وہ کہتے ہیں نہیں مان سکتا ہوں, نہیں مان سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارے صاحب, تمہارے ساتھی, یعنی تمہارے آقا, تمہارے نبی, تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ذات اقدس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے رات کے حصے کے اندر اتنی سیر کی ہے اور پھر واپس بھی آ گئے, رات کے اندر سیر بھی تھی اور رات کے اندر واپس بھی آ گئے. تو فرمایا اگر محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا تو فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, انہوں نے سچ فرمایا ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیں ان کو لقب ملا ہے صدیق اکبر. واقعہ معراج کی دیگر اقوال بھی ہیں, لیکن واقعہ معراج کے متعلق بھی آتا ہے کہ واقعہ معراج کو تصدیق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے, حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے پھر ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا, صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا, وہ صدیق بن گئے. تو یہ لوگوں کا امتحان تھا. رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سیر فرمائی. اور رات کا جو وقت ہوتا ہے نا, یہ بھی یاد رکھیں کہ لطف و کرم کا وقت ہوتا ہے. رات کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا, بادشاہ رات کا جس وقت ہوتا ہے ساری دنیا سو جاتی ہے, تو جو ان کے قریبی مصاحب ہوتے ہیں نا, قریبی جو جن کے ساتھ ان کی دل لگی ہوتی ہے, جن کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے, تو اپنے پاس ان کو بٹھاتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. تو رات کا وقت یہ لطف و کرم کا, تنہائی کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو سیر فرمائی, اپنے قرب خاص سے نوازا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو. اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ فرمان بھی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ رات کے وقت سفر کیا کرو, کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے. اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. بے شک آپ دیکھیں, آپ کہیں پر بھی سفر کریں, دن کے وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ سفر کس طرح کٹتا ہے, اور رات کے وقت وہی سفر کریں, آپ دیکھ لیں کس طرح کٹ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا رات کے سفر کا. تو فرمایا رات کے وقت یہ زمین لپیٹ دی جاتی ہے, لہذا رات کے وقت سفر کیا کریں. یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک کام ہے آپ دن کے اندر کرنا چاہتے ہیں, اگر ممکن ہے, یعنی بعض اسفار تو ایسے ہوتے ہیں نا لازمی ہر صورت کے اندر دن کو ہی کرنے ہوتے ہیں, لیکن اگر ممکن ہے کہ آپ نے کہیں پر سفر کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ رات کے وقت کریں. تو اسی رات کے وقت کی چونکہ حضور کی اپنی تعلیم بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر رات کے وقت حضور محمد مصطفیٰ کو سیر بھی فرمائی. پانچویں بات دوستو یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ وہ جو آپ کا مکان تھا اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے جاتے. یہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف کیوں گئے؟ مسجد اقصی کی طرف پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, پھر آسمانوں کے اوپر چلے گئے. تو یہاں اپنے گھر سے ہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں. سر دست یہ بات یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 2 قبلوں کو جمع فرما دیا. یعنی یہ جو غار ہے اللہ تعالیٰ کا کعبۃ اللہ, اس سے پہلے 40 سال پہلے بخاری کی روایت کے مطابق یہ جگہ بنی ہے فلسطین والی, جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں, بیت الحرام مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا پرانا قبلہ ہے, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن بھی ہے. یعنی اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دفن بھی ہے, اس کی طرف ہجرت بھی فرمائی, اس کی طرف مبعوث بھی ہوئے ہیں, اور یہ پہلا قبلہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے لیے 2 قبلوں کو جمع فرما دیا.
کہ اس قبلے کی طرف تو آپ نے نماز پڑھی پڑھی ہے، اس قبلے کے اندر تو نماز پڑھائیے، لیکن حضور کے جو سابقہ بھائی تھے، انبیاء تھے جو، تو ان کا جو قبلہ تھا اس قبلے کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ اور وہاں پر دوسری حکمت یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شرف ساری دنیا کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر ظاہر فرمانا تھا۔ کیوں؟ تو اٹھا کے دیکھیں، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہاں پر پہنچ کر مدارج النبوہ کے اندر تفصیل کے ساتھ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر حضور علیہ السلام مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور سارے انبیاء جو پہلے سے وہاں موجود تھے وہ حضور کے مقتدی بنے، حضور کے پیچھے ہاتھ باندھیں۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضور محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو کیوں لے کر گئے؟ پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر لے کر گئے، ایک تو قبلے کی فضیلت حضور کو حاصل ہو جائے جو سارے پچھلے انبیاء کو حاصل تھی کہ اسی قبلے کے اندر کھڑے ہو کر، اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر وہ نمازیں بھی ادا فرماتے رہے، اور یہی ان کا قبلہ بھی تھا، وہ بھی حضور کے لیے جمع فرما دیا، اور سارے انبیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا کیا، حضور کے انہوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کے پوری دنیا کے اوپر حضور کی سیادت ظاہر ہو گئی کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ شخصیت ہے، وہ عزت والی، وہ رحمت والی، وہ شانوں والی شخصیت ہیں کہ تمام انبیاء بھی حضور کے امام، تمام انبیاء کے بھی حضور امام ہیں، اور محمد مصطفیٰ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی جو سرزمین ہے شام کی، اسی کے اندر محشر بپا ہوگا۔ کل قیامت والے دن لوگ کہاں پر جمع ہوں گے؟ اسی زمین کے اندر جمع ہوں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور امام ابن حجر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ اس میدان کے اندر یہ جو زمین ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گئے، یہ زمین محشر بھی ہے۔ یہاں پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائیں گے، تو حضور اپنی زندگی کے اندر بھی وہاں پر تشریف لے جا کر حضور نے اس زمین کا معائنہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین سے اس زمین کو مزید برکت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، یہ زمین اور آسمان کا مناظرہ ہوا تھا آپس میں، زمین نے کہا میں افضل ہوں، آسمان نے کہا، یہ کل میں سنا چکا ہوں، دوبارہ اس کو میں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں ہمارے چینل کے اوپر، یہ کل میں نے اپنی مسجد کے اندر گفتگو کی ہے۔ وہ طویل روایت تو میں آپ کو نہیں سناتا، لیکن یہاں پر تفسیر روح المعانی والے نے جو بات لکھی ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، اس کے جو ستون تھے، یہ جس طرح آپ کی مسجد کے اندر ستون ہے، اس مسجد کے جو ستون ہیں، تو ان ستونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی ہے کہ پاک پروردگار یہاں پر سارے نبی آئے ہیں، میں نے سب نبیوں کی زیارت کی ہے، سب نبیوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کی برکت حاصل کی ہے، تو اے پاک پروردگار ایک رہ گئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرما، محمد مصطفیٰ کو بھی اس گھر کے اندر بلا، اور وہ اس طرح میں کیا کروں کہ میں ان کی زیارت کر لوں، باقی نبیوں کی برکت میں حاصل کر چکا ہوں، ان کی برکت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو اس مقام کے اوپر بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، امام آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر اس طرح کیا کہ ان ستونوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پھر مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے کر آئے۔ تو یہ دعا ان کی مسجد اقصیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا ہے؟ قبول فرمائی ہے۔ اب آخری بات کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے، مختصر 2 بجے نا ٹائم ہے نا جی؟ نہیں امام صاحب توڑے نہیں پہنچے لا؟ اچھا، اب آخری بات میں یہ کرتا ہوں آج کی اس نشست کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے پھر کیا فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ۔ یہ جو پیچھے میں نے بات کی ہے نا آپ سے کہ ستونوں نے دعا کی تھی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں حجر اسود کے متعلق حدیث پاک کے اندر نہیں آتا کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ پتھر ہے نا، کل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو بھی زبان عطا فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستدرک پاک کے اندر موجود ہے کہ کل قیامت والے دن یہ جو حجر اسود ہے یہ پتھر ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے جا کر اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو چومائیں، تو یہ ایمان کی حالت میں اگر جو بندہ حجر اسود کو چومے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن یہی حجر اسود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے چومنے والوں کی سفارش کرے گا۔
اس کو خدا تعالیٰ زبان، ہونٹ، آنکھیں عطا فرمائے گا، اور جس بندے نے اس کو چوما ہوگا یہ کیا کریں گے؟ اس کی شفاعت، اجر اسود شفاعت کرے گا۔ باقی درختوں کا گفتگو، پتھروں کو گفتگو، یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس بات کے اوپر آپ ذہن پکا رکھیں کہ اگر یہ کوئی محال بات نہیں ہے کہ ستون مسجد کے ستون کس طرح دعا کر سکتے ہیں، اس کی روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اور الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے ارد گرد میں نے برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیں مسجد تو اندر سے برکت والی ہوتی ہے، یہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے نا یہ مسجد ہے، اس کے اندر برکت ہے، گیٹ سے آپ باہر ہو جاتے ہیں وہ راستہ ہے، اس کے اندر کوئی برکت بھی نہیں ہے، مسجد اندر سے برکت والی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، میں نے ارد گرد بھی، اس مسجد کے ارد گرد بھی برکت رکھی۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو تمام کتب تفاسیر کو میں نے دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے، وہاں پر صرف 2 تفسیریں مفسرین جس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، یعنی 2 اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو برکت دی ہے۔ فرمایا ایک برکت تو یہ کہ یہاں پر نہریں بہتی ہیں، یہاں پر زیتون کے درخت ہیں، یہاں پر پھل ہیں، یہاں پر پھول ہیں، بوٹے ہیں، فوارے ہیں، چشمے ہیں۔ ایک برکت تو یہ ہے، توجہ رکھنا۔ ایک برکت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہاں پر ارد گرد مسجد اقصیٰ کے ارد گرد زیتون کے پودے ہیں، دیگر اشجار ہیں، نہریں بہتی ہیں، بہت خوبصورت باغات ہیں۔ ایک برکت تو یہ، اور دوسری برکت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی انبیاء اور اولیاء کے وہاں پر مزارات ہیں، وہاں پر ان کی قبریں ہیں۔ یعنی مسجد اقصیٰ کے باہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور نیک بندوں کی قبریں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ارد گرد بھی برکت عطا فرمائی ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے، برکت والا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم حاضری دیتے ہیں، مختلف مزارات کے اوپر جاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ جایا کریں، جو خرافات ہوتی ہیں ان سے پرہیز کریں، اور مسجد جو جگہ اولیاء اللہ کے جو مقبرے ہوتے ہیں، جو مزارات ہوتے ہیں، جس جگہ کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، یاد رکھیں زمین جو ہوتی ہے یہ نیکی کا اثر بھی قبول کرتی ہے اور زمین برائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر 2 منٹ آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کا اگر ضمیر زندہ ہوا، یعنی ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے دب کے مار نہ جائے، تو بندہ محسوس کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ میں کس جگہ کے اوپر آ گیا ہوں۔ وہاں پر جس وقت پتہ آپ کو چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں پر تو 10 سال تک فلاں بندہ بیٹھا رہے جو شراب پیتا رہے، جو جوا کھیلتا رہے، اس لیے اس جگہ وہ تنگ ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ اور ایک چھوٹا سا مکان صاف ستھرا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں یہاں پر بیٹھا رہوں۔ آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں ولی اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، 40 قرآن انہوں نے ختم کیے، اتنی دفعہ اتنے نوافل انہوں نے یہاں پر پڑھے، اتنی دفعہ انہوں نے درود پاک پڑھا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو زمین ہوتی ہے نا، یہ نیکی کا اثر بھی قبول کرتی ہے، برائی کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، جس جگہ کے اوپر آرام فرماتے ہیں، جس جگہ کے اوپر سو جاتے ہیں، وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ تو قبور مسلمین، مومنین، مسلمان کی جو قبریں ہوتی ہے یہ بابرکت مقامات ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، ارد گرد میں نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اب سر ٹائم ہو گیا جی۔